الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے چلے ہیں، اور وہ ہے اسلام کا نظام عفت و پاک بازی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورا نظام دیا ہے جس میں رہ کر، جس کو اختیار کر کے ہم عفت و پاک بازی کی ضمانت حاصل کر سکتے ہیں۔ عفت و پاک بازی یوں تو بہت سے مذاہب میں، بلکہ غالباً تمام مذاہب میں اور تمام کلچرز میں اور تہذیبوں میں ایک اعلیٰ قدر کی حیثیت سے پہچانی جاتی ہے، لیکن بالفعل اس پر کاربند رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن مجید نے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا اور اس کی پرسوٹس میں سے ایک پرسوٹ یہ بیان کی ہے کہ وہ انسانوں کو ننگا کر کے انہیں بے عزت کرواتا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس میں سورہ اعراف کے اندر شیطان کی کارگزاری ہی یہ بیان کی گئی ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی تاکہ وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کر دیں۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما، تاکہ وہ ان پر ظاہر کر دے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کر دیں، اور وہ کامیاب ہوا اس میں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم کو باقاعدہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا پڑا۔ اور اس واقعے کے آخر میں سورہ اعراف کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خطاب کر کے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواریکم سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے اوپر ایک لباس نازل کر دیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، رہا تقویٰ کا لباس، تقویٰ کا اوور کوٹ، تقویٰ کا اوور گارمنٹ، اسے یاد رکھنا، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ ذالک خیر، وہ تو سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کسی آزمائش میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس چھینتے ہوئے، یعنی ان کا لباس جسم سے اترواتے ہوئے کھینچ کر، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کی اولاد، اس کے مانوی اور صلبی فرزند
تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ لباس انڈسٹری، یہ ڈریس انڈسٹری جو ہے، جو ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اس وقت دنیا میں، اس انڈسٹری کی پرسوٹس کیا ہیں؟ لوگوں کو ننگا کرنا. کہنے کو وہ لباس انڈسٹری ہے، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے؟ لوگوں کے جسموں کو، بالخصوص عورت کے جسم کو ایکسپوز کرنا، اس کے اندر کشش پیدا کر کے، اس کو اٹریکٹو بنا کر. انہو یراکم ہوا وقبیلہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی فیشن جو ہے بس ویسے ہی کبھی بازو نیچے کر دیا، کبھی اونچے کر دیا. نہیں، قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے مانیٹر کرتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اس پر ریسرچ ہوتی ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ لباس اتارنے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہیں. رپورٹس تیار ہوتی ہیں کہ اب فلاں جو علاقے کے مسلمان ہیں، فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں، ہم نے انہیں اس حد تک ایکسپوز کر دیا ہے، ہم نے برقع اتروا دیا ہے، چادر پر آ گئی ہیں اب خواتین، اب چادر بھی اتروا دی ہے، اب دوپٹے پہ آ گئی ہیں، اب دوپٹہ بھی چھوٹا ہو گیا ہے، اور اب دوپٹہ بھی چلا گیا ہے. اللہ بڑی جزا دے ان دین کے خادموں اور خادماؤں کو جن کی محنت و کاوش سے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر برقع آ گیا ہے. لیکن بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے کس طرح وہ لباس اتارا ہے رفتہ رفتہ، ہم خود اس کے عینی شاہد ہیں. تو انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. آگے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بے شک ہم نے ان لوگوں کو شیطانوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں پر ایمان بالخصوص ایمان بالوحی ہے، ایمان بالرسالت ہے، یعنی اللہ کے رسول کی ہدایت کو ہدایت سمجھنا، وحی کی رہنمائی کو اصل رہنمائی سمجھنا. یعنی ایک ہے انسان کی اپنی خواہش یا اس کی اپنی جمع تفریق، اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، اس کا اپنا فکر، اس کی اپنی سوچ، خواہ کتنی نیک کیوں نہ ہو، وہ لمیٹڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، اللہ کے نبیوں کی رہنمائی ڈیوائن ان نیچر ہے. انسان کی کمزوریوں کو جتنا اللہ جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اسی نے تو پیدا کیا ہے. سورہ قاف کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور ہم ہی نے تو انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. بڑی اہم بات ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ میری پرسوٹس کیا ہیں، میری خواہشات کیا ہیں، میری کمزوریاں کیا ہیں. اور جیسا کہ ایک پہلی نشست میں، ایک پچھلی نشست میں جہاں اسلام کے سماجی نظام کا تذکرہ آیا تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو ڈیفرنٹ وجود بنائے ہیں، مختلف وجود بنائے ہیں. کچھ اعتبارات سے تو ہر انسان اپریشیٹ کر سکتا ہے کہ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے، ایک آدھ عضو کا فرق ہے، داڑھی مونچھ کا فرق ہے. باقی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے ہیں. مرد کے ہاتھ کے بھی 5 انگلیاں ہیں، عورت کے ہاتھ کی بھی 5 انگلیاں ہیں. عورت کے بھی 2 کان ہیں، مرد کے بھی 2 کان ہیں. اس کا بھی ایک منہ ہے، مرد کا بھی ایک منہ ہے. لیکن آج کی سائنسی تحقیق کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ جسم کے وہ اعضاء کہ جو مرد اور عورت دونوں کے ہاں ایک جیسے نظر آتے ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جیسے یوں سمجھیے کہ ایک میز ہے کہ جو لکڑی کا بنا ہوا ہے، اسی شکل کا، اسی سائز کا ایک میز ہے جو لوہے کا بنا ہوا ہے. دونوں پر ایک ہی رنگ کا پینٹ ہوا ہے تو بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ان دونوں کا میٹیریل فرق ہے، وہ دونوں حقیقتاً ایک جیسے نہیں ہیں. ان کی پائیداری ایک جیسی نہیں ہے، ان کی مضبوطی ایک جیسی نہیں ہے.
اور اس کے ان دونوں کے کیریکٹرز ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی آواز ایک جیسی نہیں ہوگی، کھنکھناہٹ ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے دو مختلف وجود بنائے ہیں۔ مرد کا وجود بھی اللہ نے بنایا ہے، عورت کا وجود بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے مرد کے اندر مختلف پرسوٹس رکھی ہیں، عورت کے اندر مختلف پرسوٹس رکھی ہیں۔ مرد کے اندر اور چیزوں کی جستجو ہے، عورت کے اندر اور چیزوں کی جستجو ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عورت کی جستجوؤں میں، عورت کی پرسوٹس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے، سب سے بلند ہے، وہ اس کی مامتا ہے۔ بچے کی جو محبت اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے، اس کے دل میں رکھی ہے، اس جیسی اور کوئی محبت اللہ نے عورت کے دل میں نہیں رکھی۔ اسی لیے سورہ حج کے ابتدا میں جہاں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے، وہاں فرمایا یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ نارملی اس دنیا میں عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کی ٹیک کیئر، اس کی نگہداشت۔ ہم دیکھتے ہیں مغرب میں ہم بڑی شان کے ساتھ یہ چیز دیکھتے ہیں، اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اسی کا مظہر کہ باپ اور ماں دونوں کی مشترک اولاد ہوتی ہے۔ باپ بھی کام پہ جاتا ہے، ماں بھی کام پہ جاتی ہے، بچے کو کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں، لیکن باپ کام کے جاتا ہے تو اس کو اپنا بچہ دن بھر یاد نہیں آتا، اگرچہ وہ کام بچے ہی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اسی کا مستقبل بنانے کے لیے، اسی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن بار بار اسے بچے کی یاد آئے، یہ اللہ نے مرد کی نیچر نہیں بنائی۔ اس کے مقابلے میں ماں جو ہے وہ اس کو جس طرح بچے کے بارے میں بے قراری ہوتی ہے، وہ اس پر کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، بار بار فون کر کے پوچھتی ہے، دودھ پلایا، غسل دیا، نیپی چینج کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی نیچر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مامتا کوٹ کوٹ کر بھرتی ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مرد کی خواہشات میں، اس کی پرسوٹس میں کیا کچھ ہے، یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں آپ کو ملے گا، جہاں ایک لسٹ دی گئی ہے 6 چیزوں کی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں، انسانوں کے لیے پرکشش بنائی گئیں ان کی خواہشات کی محبتیں۔ کون سی خواہشات؟ وہ خواہشات کے جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے۔ اب چونکہ یہاں پر اپوزٹ سائڈ پر خواتین کا ذکر آ رہا ہے، عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں اصل میں انسانوں سے مراد مرد ہیں، کہ مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لائق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے۔ یعنی پہلے عورت کا ذکر ہے، پھر بیٹے کا ذکر ہے، اس کے بعد ذکر ہے سونے اور چاندی کے ڈھیر کا، یعنی بینک بیلنس آج کی زبان میں آج ہم کہیں گے، مال و دولت، پھر برانڈڈ ہارسز، نشان زدہ گھوڑے، یعنی اچھے برانڈ کی سواری، اور پھر آخری عمر میں جا کر انعام والحرث، چوپائے اور کھیتی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک فارم بناتا ہے، اس میں کلٹیویشن کرتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، پھل لگاتا ہے، باغ لگاتا ہے، اور وہاں پر مویشی جو ہے وہ رکھتا ہے، اس سے اس کی دل کی کلی کھلتی ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آج بڑی اہم ہے کہ مردوں کی نیچر کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے مردوں کی نیچر کیا بنائی ہے، بہترین آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر واقعی انسان کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ واقعی میرے رب کا کلام ہے، اس لیے کہ میری جو تصویر میرا خالق کھینچ سکتا ہے، جس نے مجھے بنایا اسے پتا ہے کہ میں کیا ہوں، واقعتاً اور کوئی نہیں کھینچ سکتا۔ مختلف ماہرین نفسیات نے انسان کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ سب کی سب ادھوری تصویریں ہیں۔ فرائیڈ کو انسان صرف سیکسی سیکس نظر آیا، اور کسی دوسرے کو، کارل مارکس کو، انسان صرف پیٹ کا بندہ نظر آیا۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے،
اس میں انسان کی صحیح صحیح تصویر ہے. اس تصویر میں سر فہرست کیا ہے؟ وہ عورت کی خواہش ہے. اور ہم مرد اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی حقیقت ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. شاید خواتین اس طرح سے اس آیت کو اپریشیٹ نہ کر سکے، اس لیے کہ انسان عام طور پر سمجھتا ہے کہ شاید 19-20 کا کوئی فرق ہوگا، لیکن فرق 19-20 کا نہیں ہے. اس لیے کہ عورت کے اندر اللہ نے جس طرح مامتا کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر جنسی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کچھ مرد بیٹھے ہیں کسی جگہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ساتھ کھڑکی کے باہر سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں. 20 مرد گزر جائیں گے، مرد ان کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے. ہاں، ایک عورت کے صرف پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی تو تمام مرد اس کی طرف متوجہ ہوں گے، جی چاہے گا کہ دیکھیں کون ہے. پھر یہ کہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک دن ایک بچے کو تیار کروا کے ایک کپڑے خاص قسم کے پہنا کر باپ کی انگلی پکڑوا کر باہر بھیج دیجئے سڑک پر، اور دوسرے دن وہی کپڑے پہنا کر اسی طرح تیار کروا کے ماں کی انگلی پکڑوا کے بھیج دیجئے، تو آپ کو فرق جو ہے پتہ چل جائے گا. پہلے دن وہ بچہ کتنے لوگوں کو پیارا لگتا ہے اور دوسرے دن کتنے بچوں کو پیارا لگتا ہے. اس سے مرد کی نیچر کا اندازہ ہو جائے گا کہ مرد کے اندر یہ خواہش اللہ نے کس درجے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. اس سے شاید خواتین کو بھی اندازہ ہو کہ قرآن مجید کے احکام جو ہیں وہ اس طرح سے کیوں ہیں جیسے کہ ان کے سامنے. پھر مزید بنا یہ جذبہ کتنا قوی ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید نے ایک اور کہانی کے حوالے سے بھی ہمیں دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، اس میں حکمت کی، دانائی کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک خاص اس واقعے کے اندر جو ایک دلچسپ پہلو ہے اس واقعے کا کہ وہاں ایک سکینڈل کا ذکر ہے، سیکس سکینڈل کا. وہاں کیا ہوا؟ وہاں ایک مختلف سچویشن آئی کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ مرد بیٹھے ہوں اور وہاں سے ایک خاتون گزرے تو سب کے کان کھڑے ہوں گے. تو مرد کی نیچر تو یہ ہے کہ عورت جو ہے بس ینگ لکنگ ہونی چاہیے، وہ گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں. مرد کی دل میں اس کی کشش ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. کچھ عورتیں بیٹھی ہوں اور مرد جو ہے وہ 20 گزر جائیں، they won't take any note of it. ہاں، کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم مرد جو ہے وہ گزرے گا تو عورتیں تمام کے تمام اس کی طرف متوجہ ہوں گی، آپس میں ڈسکس بھی کریں گی. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، صرف ہینڈسم ہی نہیں، ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے. نتیجہ کیا نکلا کہ عام حالات میں ہوتا یہ ہے کہ کسی گھر کے اندر کوئی جوان خاتون ہو، وہ ایک نوکرانی کی شکل میں ہو، کنیز کی شکل میں ہو، لونڈی کی شکل میں ہو، یا کسی کزن کی شکل میں ہو، یا بیوی کی بہن یا اس کی بھانجی بھتیجی کی شکل میں ہو، تو مرد کے لیے اس کے لیے خواہش ہوتی ہے مرد کے دل میں. اور تحقیق کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی جوان عورتیں خاص طور پر گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہاں کوئی نہ کوئی چند جو ہے وہ ضرور چڑھتا ہے، آج نہیں تو کل. اس کے مقابلے میں مرد ہوں گھر میں کام کرنے والے تو کوئی شاذ ہوتی ہیں خواتین کے جو ان کے اندر دلچسپی رکھتی ہیں یا اپنے اندر ان کی طرف کوئی میلان رکھتی ہیں، اور شاذ ہی کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے. وہی بات، ہاں اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم ہوگا تو وہاں یہ خطرہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی اس روشنی میں محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی وہاں پر خطرہ ہوگا. عام حالات میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا. اگرچہ یہ بحث علیحدہ ہے کہ کیا گھر میں کسی مرد ملازم کو رکھنا جائز ہے یا نہیں، وہ ایک اور بحث ہے، وہ کسی اور وقت اس پر گفتگو ہوگی. لیکن میں عام جو اصولی بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، لہذا وہاں وہ خطرہ تھا، اور وہ خطرہ واقعتاً حقیقت بن کے سامنے آ گیا کہ نارملی تو کوئی عورت اپنے غلام کی طرف کوئی چاہت نہیں رکھتی ہوتی، اس لیے کہ نوکر اور غلام میں بھی بڑا فرق ہے. غلام نوکر کے مقابلے میں اتنی گھٹیا شے سمجھی جاتی تھی کہ اس کی طرف مالکن کا کوئی میلان جو ہے اس کا کوئی امکان نہیں. لیکن وہاں ایسا ہوا چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے. پھر ایک سٹیپ جو ہوا وہ ایک لائف سٹیپ ہے
آج کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ سارے سٹیپس یوں کہ توں آئیں گے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو رسپونڈ کرنے سے انکار کیا, اس کی خواہش پورا کرنے سے انکار کیا اور بھاگے دروازے کی طرف. اب دروازے پر اس عورت کا شوہر مل گیا, عزیز مصر مل گیا. تو اب ایک دم اس عورت نے پانسا پلٹ لیا اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اپنے شوہر سے کہا کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ, اپنی گھر والی کے ساتھ کوئی بری خواہش رکھے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اسے جیل میں بھیج دیا جائے یا بڑا سخت ٹارچر دیا جائے. حضرت یوسف اکا بکا رہ گئے, حیران پریشان رہ گئے کہ اس نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا ہے اور الٹا میرے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے. پھر وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے کہ صاحب خانہ پر, عزیز مصر پر بات تو پوری واضح ہو گئی, لیکن اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے وہی کیا کہ جو ہمیشہ کیا جاتا ہے. حضرت یوسف کو مورد الزام ٹھہرایا اور انہیں جیل بھیج دیا. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو جتنے بھی اس طرح کے سکینڈلز ہوتے ہیں ان کی ایک خاص نیچر ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی سیکرٹ نہیں رہ سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلنٹن کا معاشقہ آن ایئر ہوا تھا, ٹیلی ویژن پر خبر آئی تھی, تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے روز کوئی 2 افراد ملے ہوں گے دفتر میں جنہوں نے اس ایشو پر نوٹس ایکسچینج نہ کیے ہوں کہ رات ٹی وی دیکھا تھا. اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو اسی وقت بے صبرے ہوں گے, انہوں نے فون کھڑکا دیے ہوں گے, اپنے دوستوں کو فون کر دیا ہوگا, ڈائل کر دیا ہوگا, ٹی وی لگاؤ ٹی وی لگاؤ. ایسا ہی ہوا. تو قرآن مجید نے اس کی بھی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی ہے. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. شہر کی عورتیں کہنے لگی, ارے دیکھا تم نے, وہ عزیز مصر کی بیوی, وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی, وہ تو اس کی محبت میں گرفتار ہی ہو گئی, پٹلی سے اتر گئی. اب اسے بھی خبر ملی کہ میرے خلاف یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, تو اس نے اپنی صفائی کے لیے در حقیقت وہ محفل ارینج کی جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ. جب اس نے ان کی باتوں کو سنا تو انہیں بلا بھیجا, ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی. اب ریسیپشن میں جتنی بھی عورتیں آئی تھیں کیا کرنے آئی تھیں؟ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہوں گی, ارے کون سا ہے وہ یوسف, پتہ ہے تمہیں یوسف کون سا ہے؟ اس لیے کہ وہ حیران تھی اس بات پر کہ کوئی عام عورت جو ہے وہ بھی اپنے غلام کے ساتھ انوالو نہیں ہوتی, وہ تو ایک بڑی عزت والی اور بڑی پریسٹیجیس خاتون ہے, تو کیسے ہو گیا؟ ہو نہ ہو, ہی از سم تھنگ ویری اسپیشل. تو اب اس کو وہ ڈھونڈنے کی تلاش کر رہی تھی, اسے بھی پتا تھا اسی کام کے لیے آئی ہیں, لہذا اس نے پورا ایک ڈرامہ جو ہے اس کے لیے کیا کہ ان کے لیے ریسیپشن ارینج کی, انہیں کھانے کو کچھ دیا اور کاٹنے کے لیے کوئی چھری کانٹا دیا. اب ادھر انہوں نے کہا بسم اللہ کیجیے, اور پچھلے دروازے کی طرف دیکھ کر حضرت یوسف کا آواز, یوسف ذرا بات سننا. اب ظاہر بات ہے کہ ہر عورت وہاں آئی تو یوسف کو دیکھنے کے لیے ہی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, لہذا کاٹتے کاٹتے پیچھے دیکھنا شروع کیا جب اس عورت نے, ہر عورت نے, تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس پر کٹ آ گیا. اب اس نے کہا, پہلی بات تو یہ کہ عورتوں نے جب دیکھا حضرت یوسف کو تو حیران رہ گئیں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ. کہنے لگی اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب اس عورت نے, عزیز مصر کی بیوی نے, ان عورتوں کے سامنے اعتراف جرم کیا. قالت, کہنے لگی, فذالکن الذی لمتننی فیہ, یہ تھا وہ جس کے بارے میں تم مجھ پر بڑی الزام تراشیاں کر رہی تھی, دیکھا تم نے اپنا حال. یس وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, میں نے واقعی اس سے اس کی خواہش, اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ, اور اب بھی اگر یہ میری بات کو رسپونڈ نہیں کرے گا, جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اس پر عمل نہیں کرے گا, لَيُسْجَنَنَّ, تو جیل بھیج دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور پھر یہ بے عزت ہو کے رہ جائے گا. اور وہی ہوا, پبلک کے سامنے تو یہی آیا نا کہ ایک غلام نے
اپنی مالکن پر دسترازی کی تھی، لہذا اسے جیل بھیج دیا گیا۔ حقیقت تو لوگوں کو معلوم نہیں تھی۔ اس پر جو رسپانس ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ ہے ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی بڑی اہم رہنمائی۔ ہمیں عام طور پر اپنے بارے میں دو چیزوں کا زوم ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں اپنی خاندانی بیک گراؤنڈ پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، گھٹیا لوگ نہیں ہیں، اور یہ گھٹیا لوگوں کے کام ہے۔ دوسرا، ہمیں اپنا تقویٰ، اپنی دینداری، اپنی نیکی جو ہے اس پر زوم ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا متقی آدمی ہوں، میں تو دیندار آدمی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں۔ نوٹ کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام اس زمین پر بیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ کے حامل بھائیوں میں سے ایک ہیں۔ نوٹ کیجئے، آپ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ ہے کوئی ہم میں جو فیملی بیک گراؤنڈ میں ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکے؟ پھر وہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں، نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید کو پڑھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہینڈز اپ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، عرض کی ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اور وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان عورتوں کی پلاننگ کو مجھ سے دور نہیں ہٹائے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور پھر میں جذباتی ہونے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر آگے دیکھیے جا کر کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، وہ بھی قرآن مجید نے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ کہا ہے کہ انہوں نے خود آپٹ کیا تھا نا کہ اس سے مجھے جیل اچھی ہے، تو اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ جیل میں گئے، وہاں کچھ اور قیدی بھی تھے، تو ان میں دو ایسے افراد بھی تھے کہ جن پر مقدمہ چل رہا تھا بادشاہ کے محل میں بغاوت کا۔ دونوں نے خواب دیکھی، ایک کا خواب جو تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی کہ تمہیں رہائی ملے گی، دوسرے کی تعبیر بتائی کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ بہرحال جسے رہائی ملی تھی اسے حضرت یوسف نے کہا تھا کہ میرا بھی ذکر کرنا کہ وہاں ایک اور بے گناہ بھی ہے، لیکن وہ بھول گیا۔ لیکن کئی سال کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اس نے اپنے درباریوں سے تذکرہ کیا، درباریوں نے کہا یہ سارے فضول قسم کے خواب ہوتے ہیں، forget about it، بھول جائیے اس کو۔ لیکن وہ جو پانی پلانے، شراب پلانے والا تھا ملازم، اس نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ سلامت مجھے جیل جانے کی اجازت دے دیں تو میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا۔ وہ جیل گیا حضرت یوسف کے پاس، تعبیر لے کے آیا، بادشاہ بڑا امپریس ہوا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ ایسا انٹیلیجنٹ آدمی، ایسا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، لاؤ اس کو باہر۔ حضرت یوسف کے پاس پیغام پہنچا، اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایک فرد جرم عائد کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے یہاں رہنے دیجیے، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو پہلے ثابت کیجیے پبلکلی، سب کے علم میں آئے، تب میں باہر آؤں گا۔ تو بادشاہ نے دوبارہ ری اوپن کیا ٹرائلز کو، تمام عورتوں کو بلایا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، عزیز مصر کی بیوی کو بھی سمن کیا، بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا واقعہ تھا۔ تو قرآن مجید نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ سب کی سب عورتیں پکار اٹھی، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اور اب عزیز مصر کی بیوی وہ بھی اقبال جرم پر مجبور ہو گئی کہ یس الان حسس الحق، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے، یس میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ قرآن مجید ہر دفعہ یہ نہیں کہا کرتا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا، بس جیسے کوئی ڈرامہ جو ہے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اسکرپٹ ہوتا ہے، تو ایک کال کسی کا ہوتا ہے، دوسرا کال کسی کا ہوتا ہے، تیسرا کال کسی کا ہوتا ہے، تو چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اب بہت سے لوگوں نے اس سے مراد یہ لی ہے میری ایک فرضی کہانی جس کا نہ قرآن مجید میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، وہی اسرائیلی روایات ہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں، بہرحال ایک فرضی کہانی ہے جس کی بنیاد پر پورا ایک من گھڑت قصہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ شوہر جو تھا میرا
وہ نامرد تھا اور میں امانت ہوں یوسف کی، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے یوسف کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. حالانکہ قرآن مجید نے وہ واقعہ کہیں ذکر نہیں کیا جو عام طور پر مشہور ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی تھی، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی؟ ہاں، یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں کہ میں اس لیے نہیں یہ سب کچھ میں نے کیا کہ میں بتاؤں کہ میں بڑا پاک باز ہوں. ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے آغاز سے پہلے الصادق اور الامین مشہور تھے. نبی غریب بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی، بادشاہ بھی ہو سکتا ہے اور غلام بھی، لیکن کبھی خائن نہیں ہوتا. انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرے آقا کو، عزیز مصر کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. رہا میری اپنے دل کی کیفیت کا معاملہ، جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ مجھے جیل اچھی ہے اس چیز کے مقابلے میں جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں، اور اگر تو ان کی پلاننگ کو مجھ سے دور نہیں ہٹائے گا تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یہاں بھی حضرت یوسف فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، انہی الفاظ سے آپ کو معلوم ہے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس ساری بات سے اصل مقصود کیا ہے؟ یہ بات نوٹ کروانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کا جنسی جذبہ بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی نیچر میں ایک اور فرق جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے جذبات کے ایکسپریشن پر عورت کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول دیا ہے. عورت اپنے جذبات کے ایکسپریشن میں پر زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتی. جیسا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ساری محبت کے باوجود دن بھر شوہر کام پہ گیا ہوا ہے، گھر میں اس کو مسائل پیش آئے ہیں اور اسے اپنے شوہر کے خلاف کچھ کنسرنز اس کے دل میں ہیں، تو وہ صبر نہیں کر سکتی اور آتے ہی ان کا اظہار جو ہے وہ کر ڈالتی ہے، اس کا نتیجہ جو بھی نکلے. اس کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ اپنے ایکسپریشنز، اپنے جذبات کے ایکسپریشن کے اوپر کچھ کنٹرول رکھتا ہے، اس کے اظہار پر کچھ کنٹرول رکھتا ہے. لہذا اگرچہ مرد جو ہے وہ اپنے اندر عورت کی خواہش رکھتا ہے، جنسی جذبہ جو ہے بڑے اونچے لیول پر رکھتا ہے، لیکن اس کا براہ راست اظہار نہیں کرتا، انڈائریکٹلی اظہار کرتا ہے. وہ اگر براہ راست عورت سے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو شاید عورت کبھی اس کی بات کو رسپونڈ نہ کرے. لہذا وہ آہستہ آہستہ انڈائریکٹلی اس کی طرف بڑھتا ہے اور پھر اس سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے. کبھی اس سے کہتا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، یہ تو انہوں نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے، گھر کے اندر بند کر دیا ہے، آؤ تم بھی مردوں کے شانہ بشانہ آ جاؤ، برابری اختیار کر لو. اب عورت جو ہے وہ سیدھی سادی جذبات میں آ کر اس کی باتوں میں آتی ہے اور بازار میں آ جاتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈویژن آف ورک دی تھی اس کے اعتبار سے مرد کے ذمے معاشی جد و جہد تھی اور عورت کے ذمے بچے کی پیدائش اور اس کی نگہداشت تھی. اب مرد جتنا بھی زور لگا لے وہ کبھی بھی عورت کے اس مشن میں، اس کی اس اسائنمنٹ میں اس کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا. اس لیے کہ حمل کے 9 مہینے عورت نے تنہا یہ مشقت برداشت کرنی ہے، مرد اس کو شیئر نہیں کر سکتا. لیکن مرد بہانے سے اس کو دفتر میں لا کر، مارکیٹ میں لا کر مزدوری پر لگاتا ہے اور اس سے اپنے حصے کا کام نکلواتا ہے. پھر جب عورت باہر آتی ہے تو اس کے لیے لذت کا سامان بھی ہوتا ہے. اسے عورت کی کمپنی دفاتر میں بھی مل جاتی ہے، ایئر لائنز میں بھی مل جاتی ہے، دوسرے شعبوں کے اندر بھی مل جاتی ہے، بازار میں بھی مل جاتی ہے. لہذا اس کی خواہش جو وہ پوری ہوتی رہتی ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا، حکم دیا گیا اس سلسلے میں. پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی نظر میں کامیاب بندے، فلاح پانے والے بندے وہ ہیں کہ جو سیکس میں ڈسپلن اختیار کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون،
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہ شرمگاہ کی حفاظت جو ہے اس کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کو جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ مختلف ہیں. مردوں سے تو اتنا ہی کہا گیا نا کہ یہ تمہارا ایریا ہے, یہاں تمہیں اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس سے بیانڈ تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عورت کو اس کے مقابلے میں یہ بھی کہا گیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو مرد کی دسترس سے بچایا گیا. اس کے لیے دو طرح کے اقدامات ہیں. ایک تو اس میں ہے سیگریگیشن, مرد اور عورت کا دائرہ کار علیحدہ کیا گیا, اور دوسرے اس کو اضافی لباس پہننے کے لیے کہا گیا. اب اگر یہ بات انسان کے سامنے نہ ہو, پورا پس منظر انسان کے سامنے نہ ہو, تو واقعہ یہ ہے کہ یہ احساس انسان کو ہوتا ہے کہ شاید اسلام عورت کو اپریس کرتا ہے. ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا شکاگو اور نیو یارک کے درمیان, تو میں آئل سیٹ پر بیٹھا تھا, تو ایک خاتون جوان تھی, ارلی 20s میں ہوگی, وہ ونڈو سیٹ پر بیٹھی تھی, درمیان کی سیٹ خالی تھی. کچھ دیر سفر کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ آر یو گوئنگ ٹو نیو یارک؟ میں نے کہا جی میں نیو یارک جا رہا ہوں. یو لیو ان نیو یارک؟ اب نیو یارک میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں, میں وزٹ پر ہوں. ویئر ڈو یو لیو؟ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا پاکستان میں رہتا ہوں. تو پڑھتے ہی اس نے کہا کہ پاکستان میں وومن از ٹو مچ اوپریسڈ ان پاکستان. تو میں نے کہ پاکستان میں عورت جو ہے یہ بڑی مظلوم ہے اور اوپریسڈ ہے, ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ ہو ٹولڈ یو, کسی نے بتایا آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ شی کورز ہر ہیڈ, کہ چونکہ اپنا سر ڈھانپتی ہے لہذا بڑی اوپریسڈ ہے. تو بہرحال اس سے گفتگو ہوئی, لیکن میں صرف بات کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف وہ ساری بات سامنے نہ ہو تو پھر یہ دیکھنا کہ عورت جو ہے اس پر پابندی ہے کہ اپنا سر بھی ڈھانپے, اپنا جسم بھی زیادہ ڈھانپے, شدید گرمی میں وہ پورے جسم کے اوپر بڑی چادر اوڑھے یا برقع لے, اور پھر یہ ہے کہ اپنا چہرہ جو ہے ڈھانپے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک نظر سے آپ دیکھیں گے سارے اس بیک گراؤنڈ کے بغیر تو معلوم ہوگا کہ ہاں کچھ زیادتی سی ہے. لیکن اگر آپ اس پورے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, پوری اس بیک گراؤنڈ میں پس منظر کے ساتھ دیکھیں گے, تو معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی یہ جسٹیفائیڈ ہے. اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ عورت کو پہنچتا ہے. ایک صاحب جو ہیں, جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ وہ گفتگو کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, بڑی امپریسو گفتگو ہوتی ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اندر کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے. کچھ لوگ بچوں کو امپریس کرنے کے اور اپنے ساتھ لگانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, اور کچھ عورتوں کو اپنے ساتھ لگانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. اسی طرح کے ایک صاحب جو ہے مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ جی بڑی سی بڑی عورت, اس کے ساتھ میری ایک ملاقات کرا دو تو شام کو چل کر اگر نہ آئے تو میرا نام تبدیل کر دیجیے گا. تو فوری طور پر تو میں نے یہ سمجھا کہ خام خواہ پھڑ مار رہے ہیں. لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے عین مطابق ہے یہ بات کہ اگر عورت اپنی حفاظت کے لیے سیلف سفیشینٹ ہوتی تو جیسے مرد سے کہا تھا کہ بدکاری نہ کرو, بدکاری کے قریب نہ جاؤ, عورت سے بھی یہ کہہ دینا کافی تھا. لیکن اضافی طور پر اس پر جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اسی لیے لگائی ہیں کہ مرد کے ساتھ اس کا فری کانٹیکٹ نہ ہو. یعنی کسی بزنس کے سلسلے میں اگر ان کی آپس میں ملاقات ہوتی بھی ہے تو بس وہ بزنس کی حد تک رہے, لیکن مل کر بیٹھنا اور کھل کر گفتگو کرنا اور ہر معاملے کو ڈسکس کرنا, یہ کیا ہے, یہ اس کے لیے خطرناک ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مرد اس سے گفتگو کر کے اس کے ویک پوائنٹس جو ہے ان کو لوکیٹ کر لے گا کہ یہ فلاں فلاں جو ہیں اس کے ٹینڈر پوائنٹس ہیں, اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کے ٹینڈر پوائنٹس کو چھیڑے گا جس سے وہ رونے لگے گی, اور پھر اس کی ہمت بندھائے گا, اس کی ڈھارس بندھائے گا, اس کی آنسو پونچھے گا. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہوگا کہ جب عورت گویا اپنے آنسو پچھواتے ہوئے اور اپنے لیے نرم گوشے, نرم الفاظ سنتے ہوئے گویا اس کی جھولی میں جا گرے گی. اور ایسے جو بھی ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیسیوں ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہوں گے کہ جس سے وہ ٹریپ کریں گے. تو اصل میں ستر و حجاب کا نظام ہو یا سیگریگیشن ہو, ساری کا حاصل کیا ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ بھیڑیا ہے, یہ تمہیں ٹریپ کرنا چاہتا ہے, اس سے ہوشیار رہو, اس سے بچ کے رہو. فری اس کے ساتھ مکس ہو کر اس کے ساتھ تم گفتگو نہ کرو.
پھر اپنے جسم کو چھپا کر رکھو تاکہ اس کے اندر تمہارے جسم کو دیکھ کر کوئی خواہش جو ہے ایک دم بھڑک نہ اٹھے کہ وہ پھر بےتاب ہو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے اور پھر اس کے اندر مزید خواہش ہو کہ وہ تمہیں ٹریپ کرے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض سلسلوں میں قوانین جو ہیں دنیا کے انٹرنیشنل لاز جو ہیں وہ اس بات کی ہمیں دلیل فراہم کرتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں کہ علم جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا۔ مثلا 12 سال سے کم عمر کا بچہ گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، 12 سال سے کم عمر کا بچہ اکیلے ایئر لائن میں سفر نہیں کر سکتا، اس کو ایئر لائن کی کسٹڈی میں دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ بچہ ان پڑھ ہوتا ہے؟ کیا اسے راستہ نہیں معلوم ہوتا؟ کیا وہ سائنس نہیں پڑھ سکتا؟ لیکن اس کے باوجود کیوں؟ وہ ولنریبل ہے، وہ اس کا زیادہ امکان ہے کہ اس کو کوئی ٹریپ کر لے، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باتوں میں لگا کر، اس کو کوئی کینڈی پیش کر کے، ایک ٹافی کھلا کر اس کو، یا اس کو کوئی جھانسا دے کر کوئی ورغلا سکتا ہے۔ ہمارے دین میں یہی معاملہ جو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے محرم کے بغیر رات بھر کا سفر نہیں کر سکتی۔ حج اور عمرے کی فرضیت اور وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے عورت پر سے اگر اس کے ساتھ، اس کے پاس محرم نہ ہو اس کے ساتھ سفر کرنے والا۔ اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حج جو ہے ہمارے دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے، بنیادی فرائض میں سے ہے، کیوں ساقط ہو گیا؟ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ستر و حجاب کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا، جنسی تعلق مرد اور عورت کے درمیان قائم ہو، خواہ شادی کی بنیاد پر قائم ہو یا بے راہ روی کی بنیاد پر قائم ہو، دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ لیکن اگر وہ شادی کی بنیاد پر ہو تو عورت سیکیور ہوتی ہے، اور اگر وہ بے راہ روی کی بنیاد پر ہو، اس کی بنیاد بدکاری ہو، تو اس میں عورت سفر کرتی ہے۔ مرد تو اپنے حصے کی انجوائمنٹ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز کون بیئر کرتا ہے؟ عورت بیئر کرتی ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، بہت ہی واضح طور پر سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ماننے والیوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی خواتین سے کہا ہے کہ جب تک کوئی مرد کم سے کم 2 گواہوں کی موجودگی میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہ کر لے، یعنی بیوی تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے روٹی، کپڑا اور مکان اور تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہ کر لے، اور تمہیں اپنی وراثت تک میں شریک نہ کر لے، تو اس کو کسی بھی درجے میں کوئی لذت فراہم نہ کرنا، اس کو ایک سمائل بھی نہ دینا، اس کو اپنا جسم بھی نہ دکھانا، اس لیے کہ مرد کی تو یہ خواہش ہے، مرد کو اچھی لگتی ہے عورت کی اسمائل، مرد کو اچھا لگتا ہے عورت کا جسم ایکسپوز ہوا ہوا، تو اسے اس وقت تک انجوائے کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک وہ کسی عورت کو اپنی بیوی نہ بنا دے۔ اور عورتوں کو انسٹرکشن ہے کہ جب تک کوئی شخص، کوئی مرد تمہیں بیوی بنا کر تمہاری تمام ذمہ داری قبول نہ کر لے، تم اسے، اس کی کسی خواہش کو پورا نہ کرو جنسی نوعیت کی۔ یہ ہے اسلام میں ستر و حجاب کا وہ نظام، سیکس ڈسپلن، اسلام کا نظام عفت و پاک بازی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہت سے معاشروں میں، بہت سے مذاہب میں ایک آبجیکٹو کے طور پر، ایک اعلیٰ قدر کے طور پر عفت و پاک بازی ہے، لیکن ہوا میں معلق ہے۔ لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہوا میں معلق نہیں رہ سکتا۔ آپ کسی اور معاملے میں بڑی آسانی سے ایک لائن کھینچ سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو آج سے 40 سال پہلے یورپ میں یا امریکہ میں گئے تھے جاب کے سلسلے میں، جب وہاں حلال گوشت دستیاب نہیں تھا، آپ بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے ڈیکیڈز تک، عشروں تک صرف انڈے کھائے اور سبزیوں پر گزارا کیا، گوشت نہیں کھایا۔ کھانے پینے کے معاملات میں ہو سکتا ہے یورپ میں رہے، 40 سال رہے، شراب نہیں پی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔
یہ تو بڑے سٹل طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے انسان اس کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلی دفعہ جب اسے کسی عورت کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو بڑا شائی ہوتا ہے، دوسری نشست میں وہ شائنس ختم ہو جاتی ہے، بڑا کھل پر گفتگو کرتا ہے، پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ کب گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو نظر کی اس کا حیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر اگر وہ کیئر نہ کرے اسے محسوس نہیں ہوتا کہ کب اس نے محسوس کیا کہ وہ فرق ختم ہو گیا کہ وہ کسی مرد سے بات کر رہا ہے، کسی عورت سے بات کر رہا ہے، باتوں باتوں میں اس نے ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار دیا۔ پھر اسی میں اگر کوئی فرینڈشپ کا معاملہ ہے، دوستی کا معاملہ ہے، کبھی گتھم گتھا بھی ہو جائیں گے، جیسے مردوں میں آپس میں گتھم گتھا لڑکے نوجوان جو ہے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انسان کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ مومنٹ آ جائے گی کہ جب انسان اس ایک خاص لائن کو کراس کرتا ہے کہ جس کے بعد سیکوینس آف ایونٹس اتنا تیز ہو جاتا ہے that he never knows when he strips off the clothes، کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے۔ تو یہ ہے اصل میں سمجھنے کی چیز کہ اگر انسان یہ سمجھے گا کہ مجھے اس پر کنٹرول ہے، میرے اختیار میں ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو بڑی غلط فہمی میں ہے۔ اس لیے کہ ایک حد تک اسے کنٹرول ہوگا، لیکن اس میں بھی اگر دن بھر وہ جائزہ لے گا دن کے بعد رات کو کہ کل میں اور آج میں میرے حیا میں کتنی کمی آئی ہے اور میں کتنا آگے بڑھ گیا ہوں اس لائن پر، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ یس ہی از ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ، وہ اس طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو نوٹ نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے ہوش اب آئے گی، ہوش تب آئے گی جب وہ بدکاری کا ارتکاب کر چکا ہوگا۔ تو اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں نہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ پر اوور کانفیڈنس رکھیں اور نہ اپنی دینداری سے دھوکے میں آئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو اپنے لیے اصل سمجھیں۔ اگر اللہ نے ہم پہ کچھ احکام دیے ہیں کہ اس لائن سے آگے نہ بڑھو، عورتوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حیا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، اپنی نظر کو نیچا رکھو، کیا ہے قرآن مجید میں آپ حیران ہوں گے کہ سورہ نور میں جہاں نظر کو نیچے رکھنے کا حکم ہے وہ بازار کا حکم نہیں ہے، اس پورے رکوع میں گھر کی باتوں کا ذکر ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ مت داخل ہو ایسے گھروں میں کہ جو تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ تو گھر کے داخلے کا ذکر ہے اور گھر کے اندر کا ذکر ہے کہ جہاں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجیاں اور بھتیجیاں ہوں گی، انہی کا ذکر ہے نا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ کس کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیں؟ اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے سامنے، گھر میں تو وہی ہوں گی۔ پھر اگلی آیت میں عورتوں کو حکم ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَیحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَہن إِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْهَا إِلَّا مَا ظَہَرَ، اور اپنی زینت کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھیں سوائے ان کے کہ جو ظاہری ہوں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور یہ زینت کی چیز، زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو، سب سے زیادہ زینت کی چیز جو ہے وہ عورت کے گریبان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک بہت بڑی کمزوری اور بہت بڑی کشش رکھی ہے۔ اور یہ ایسی عجیب انسان کی کمزوری ہے کہ انسان اس کو غور سے دیکھتا ہے، اس کا تصور کرتا ہے تو کانپ جاتا ہے، اس کو اپنے آپ سے گھن آتی ہے، لیکن نیچر ایسی ہے۔ یعنی دو طرف کا حکم ہے، مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور ساتھ ہی عورتوں کو حکم ہے کہ گھروں کے اندر بھی اپنے دوپٹے کا، اپنے کپڑے کا ایک پلو اپنے گریبان پر ڈال دیا کریں، اس لیے کہ گھر کا کام کرتے ہوئے عورت جھکے گی، اٹھے گی، اور اس کا گریبان جو ہے اس میں انسان کی نظر پڑے گی۔ اور یہ اللہ نے مرد کی ایسی کمزوری بنائی ہے کہ اس کے ماں کے گریبان میں بھی اگر اس کی نظر جا رہی ہوگی تو روکے گا تو روکے گی، ورنہ غیر ارادی طور پر جائے گی۔ تو عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، باپوں کے سامنے بھی پلو ڈالیں اپنے دوپٹے کا اپنے گریبانوں پر۔ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور پھر چال ڈھال میں ایسا انداز اختیار کریں کہ جس سے وہ کشش کا حصہ جو ہے ان کے جسم کا
وہ نمایاں نہ ہو، وہ مردوں کے لیے کشش کا باعث نہ بنے۔ اسی ایک آیت کے اندر سارے کے سارے احکام ہیں، لیکن یہ سارے احکام would make sense، ریزنیبل محسوس ہوں گے، سمجھ میں آئیں گے جب یہ ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سامنے ہوگی۔ اور اگر یہ چیزیں سامنے نہیں ہوں گی تو یا تو وہ احساس ہوگا کہ اسلام نے واقعی عورت پر بڑا ظلم کیا ہے، اور یا یہ ساری باتیں جو ہیں irrelevant سی اور بڑی ہی ایسی لگیں گی جیسے ہمارے جو کالم نویس ہیں اخبارات کے، وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی مولویوں کو خام خواہ ہیضہ ہوا ہے تقوی کا، اور یہ خام خواہ بہت زیادہ کریزی ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں، حقائق کو فیس کرنے کی ہمت اپنے اندر رکھیں، تو قرآن مجید کا ہر حکم لاجیکل نظر آئے گا، will make sense to us، معلوم ہوگا کہ ہاں یہ حکم صحیح ہے۔ اور کیوں صحیح نہ ہو؟ جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کا حکم ہمارے ہی لیے ہے، ہمارے ہی فائدے میں ہے، مردوں کے بھی فائدے میں ہے، عورتوں کے بھی فائدے میں ہے۔ بڑے برے سے برے معاشرے میں بھی عام مرد جو ہے وہ کبھی بھی بے حیائی کی راستے پر چلنے کا یا بدکاری کا خواہش مند نہیں ہوتا، لیکن جب وہ احتیاط نہیں کرے گا تو لازماً وہ کبھی اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھے گا، اور ایک دفعہ جب انسان کی شرم اٹھ جاتی ہے پھر اس کی مزید خواہش بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ کا کرنا جو ہے وہ اسی بے احتیاطی کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے سامنے یا وحی کی روشنی ہوتی نہیں، اور اگر وحی کی روشنی ہے اس کا ماننے والا بھی ہے لیکن اس کو امپورٹنس نہیں دیتا، اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیتا کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو پھر اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں ماننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم قرآن کو اور سنت کو اپنے لیے رہنما سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔